فرمائیے گا کہ آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ آج جب علماء کی تبلیغیں اثر نہیں کر رہی، امت جو ہے وہ اس قدر منتشر ہو چکی ہے، امت اس قدر افتراق کا شکار ہو چکی ہے، امت اس وقت بکھری ہوئی ہے، علماء جو گفتگو کرتے ہیں وہ امت کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ آج چونکہ تصوف کی اور صوفی کی ضرورت ہے، تو موجودہ حالات کے دور میں ہم یہ صوفیزم کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اب دیکھیں کہ جو آپ کا سوال ہے، صوفیاء عظام اس حدیث جبریل کو بنیاد بناتے ہیں تصوف کے لیے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجنبی شخص نے سوالات شروع کیے۔ وہ سوالات 3 تھے۔ فرمایا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر فرمایا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پھر کہا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالات کے جواب دیے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر جواب کے آخر میں سائل جو ہے، پوچھنے والا شخص کہتا تھا کہ صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ تو سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی حیرت کا سبب تھا، بڑے تعجب کا سامان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہمان چلا گیا تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کو جانتا ہے، یعنی یہ جو شخص کون تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک سے ایک ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے مشائخ کے سامنے کس طرح بیٹھنا چاہیے، وہ دوزانوں کس طرح، یعنی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے قریب کر دیا، بڑی ادب کے ساتھ بیٹھا۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ تصحیح عقیدہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ظاہری علوم ہے، ایک باطنی علوم ہے۔ ظاہری علوم بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ابلیس بہت بڑا عالم تھا، لیکن کیوں اس کو دھتکار دیا گیا، وہ رحمت باری تعالیٰ سے دور کر دیا گیا اس کو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تکبر اور غرور۔ اور صوفیاء اعظام جو ہیں یہ لوگوں کو تواضع سکھاتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ صوفی ازم لوگوں میں پھیلے تو ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی۔